اللہ تعالیٰ تمہارا جو موڈ ڈاؤن ہے اس میں جان بھر سکتا ہے. اسی لیے اگر آپ نوٹ کریں نا یہ دعا وین یو ریسائٹ اٹ وتھ فل بلیو یا حیو یا قیوم سڈنلی یو اسٹارٹ ٹو فیل گڈ, آپ کا موڈ ایک دم سے بوسٹ ہو جاتا ہے, رائٹ. تو یہ بھی اسپیکٹ مغیرہ بھائی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ جان دینے والا ہے چیزوں کو, اور وہ زندہ کرنے والا ہے چیزوں کو, اور ڈیڈ ارتھ سے اگر وہ اگا سکتا ہے چیزوں کو تو ہاؤ اباؤٹ یور ڈیڈ ہارٹ. اسی لیے میں چاہوں گا وہ دعا بھی جو ہے نا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, وہ تو ہے ہی, لیکن ایک وہ جو دعا ہے آئی گیس کہ جو اس حوالے سے نا کہ اللہ میرے ایمان کو ریوائیو کر دے, آئی تھنک یہ والی ہے, اللہم حبیب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. ان مومنٹس آف شیئر ویکنس جب ہمیں لگے سب ختم ہو رہا ہے, ایوری تھنگ از گون, اینڈ یہ بھی ڈپریشن آتی نا کبھی کبھی, مائی لائف از اوور, نتھنگ کین ہیپن, اس مومنٹ پہ آپ یہ امیجن کریں ہو از اللہ, اور پھر آپ یہ الفاظ کہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اینڈ دین سی کہ ان شاء اللہ تعالیٰ کتنا جو ہے سکون ملتا ہے. There are numerous moments in a person's life جہاں پہ we fall and we need someone to actually hold us up. ہم گرتے ہیں اور ہمیں چاہیے ہوتا ہے کوئی ایسا شخص یا ایسی کوئی ذات جو ہمیں سنبھالے اس موقع پر. بالکل بالکل ٹھیک ہے نا. اس موقع کے اوپر یہ جو اللہ کی صفت قیومیت ہے کہ دی ایور لاسٹنگ, دی ایور اسٹیبلشڈ, جو یعنی جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اس کی طرف جو ہے نا وہ التجا کرنی ہے, اس کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے. رائٹ. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انسان کسی بھی مشکل میں ہونا علی بھائی, چاہے وہ مالی ہو, چاہے وہ اس کا تعلق ہیلتھ کے ساتھ ہو, ریلیشن شپس کے ساتھ ہو, انسان جس کو بھی لک اپ ٹو کرے گا نا علی بھائی, اس بندے کی بھی ایک لمٹ ہوگی, اس میں کوئی ویکنس, اس میں ویکنس ہوگی, اس میں بھی اس لیول کی کوئی, یعنی دیر از اے چائلڈ, وہ کمزور ہے, وہ اپنے باپ کو ہاتھ دیتا ہے کہ میرا باپ مجھے پکڑے اور مجھے چلائے, صحیح, لیکن اس کے باپ کی بھی ایک ویکنس ہے, اس کا باپ بھی ایک خاص لیول سے اوپر خود نہیں چلتا, اس کو بھی کسی سہارے کی ضرورت ہے الٹیمیٹلی, اور جو اس سے اوپر ہے اس کو بھی کسی سہارے کی ضرورت ہے. یعنی الٹیمیٹلی پوری دنیا سب کے سب ایک دوسرے پر یہ کسی نہ کسی چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ایک حد سے زیادہ کوئی بندہ, یعنی کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کو آپ کہہ سکیں کہ یار وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں, جہاں پہ انتہا ہو جاتی ہے, لیکن سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات جو الحی اور القیوم ہے, یعنی جس کے اوپر ڈیپینڈنسی اینڈ ہو جاتی ہے. There is no dependency whatsoever. Amazing, that is amazing. میں ایک اور ایسٹریٹ بھی مغیرہ بھائی جو قیوم کا آپ نے بتایا نا, قائم کرنے والا, بالکل, تو مجھے بڑا انٹرسٹ ہے یہ ایسٹرو فزکس میں اور یہ ایسٹرونومی وغیرہ میں. بالکل بالکل. تو سبحان اللہ, وین آئی لک ایٹ دا کاسموس, ہاں جی, اکثر میں ویڈیوز بھی دکھاتا ہوں آڈینس کو کہ لک ایٹ دا ڈسپلن ان دا کاسموس اینڈ لک ایٹ دی پریسیجن, یعنی ہر چیز موشن میں, ہر چیز کی ایک سپیڈ متعین ہے. ارتھ کی ایک سپیڈ ہے موو کرنے کی, روٹیٹ کرنے کی بھی, موو کرنے کی بھی. ارتھ پورا ایک اسپیس شپ ہے جو آگے جا رہا ہے اسپیس میں, اور اس کی ایک سپیڈ ہے. اسی طرح سن کی ایک روٹیشن کی سپیڈ ہے, آگے جانے کی سپیڈ ہے. گیلیکسیز کی ایک سپیڈ متعین ہے, ڈسٹینس متعین ہے. یعنی وہ ڈسٹینس قائم کس نے رکھا ہوا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. جیسے سورہ انبیاء میں آیت ہے نا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو تھامے ہوئے ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ نہ تھامے دے ول سیز ٹو ایگزسٹ. اور پھر آپ دیکھیے کہ 30 یونیورسل کانسٹنٹس ڈیفائنڈ ہیں جن کی ایک ویلیو ہے. گریویٹیشنل کانسٹنٹ 6.6 × 10⁻11 غالباً یہ اس کی ویلیو ہے. ایووگیڈروز کانسٹنٹ ہے جو کہ وہ ایٹامک ایٹمز کے حوالے سے ایک ایووگیڈروز کانسٹنٹ ہے, اس کی ایک ویلیو ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ایٹمز کا ماس نمبر ہے, ٹھیک ہے نا, پروٹون نمبر کہہ لیں یا میس نمبر کہہ لیں, ان کا ایک میس ہے. اسی طرح جو ہے وہ ایکسپینشن ریٹ آف دا یونیورس پراپر ایک ویلیو ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. جو 30 یونیورسل کانسٹنٹس ہیں یہ اتنے پریسائز ہیں مغیرہ بھائی, اتنے پریسائز ہیں کہ کارل سیگن ایک بہت بڑا فزسسٹ جو گزرا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وین یو لک ایٹ دیز یونیورسل کانسٹنٹس اینڈ وین یو لک ایٹ دا ڈانس آف دا پلانٹس, یعنی اس کی لینگویج میں ڈانس آف دا یونیورس, کہ کس طرح سے ہر چیز آگے جا رہی ہے, موشن میں ہے, تو یو ہیو ٹو سے کہ یہ اس کے پیچھے کوئی انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے. اور یہ ساری باتیں ذہن میں لا کے پھر ہم سوچیں کہ یہ ساری چیزوں کو قائم کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اور دین وی سے ان نماز سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلیٰ. تو آپ دیکھیں نماز میں بھی کتنی جان آ جائے گی,
جب آپ یہ چیزیں ذہن میں. اچھا علی بھائی، اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ مختلف ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس پہ انسان جو ہے نا کئی دفعہ نا آ اسٹرک ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ میں جہازوں کو دیکھ رہا تھا آج کل، پچھلے دنوں ایک ایکسیڈنٹ بھی ہوا. اللہ تعالیٰ وہ لوگ جن کے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے، جو بھی ان کے گھر والے ہیں ان کو صبر عطا فرمائے. تو اب جو میرے ذہن میں وہ آیت آئی، الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا الرحمن، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کس طریقے سے پرندے جو ہیں وہ آسمان میں اڑ رہے ہیں، ان کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو تھامنے والا اللہ کی ذات ہے، رحمان کی ذات ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہوا جو ہے اٹس سو فیبل کہ آپ لٹرلی اگر آپ کوئی چیز یہاں پہ رکھیں گے تو ایک دم وہ گر جائے گی نیچے، اس کو ہوا نہیں اٹھا سکے گی. یعنی اگر ہم اپنے ہاتھ کو ایسے رکھوں تو وہ نیچے گر جائے گا، لٹک جائے گا. لیکن سبحان اللہ، جب جہاز اڑتا ہے اور بڑی بڑی شپمنٹس جب وہ کس طریقے سے وہ یعنی ٹیک آف کرتا ہے، اور اس طریقے سے پرندے اڑتے ہیں، تو کس طریقے سے بڑی بڑی مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ اس طریقے سے تھام لیتے ہیں اور اٹھا لیتے ہیں. اگین ہمارے پیچھے اس کے پیچھے ہمارے پاس سائنٹیفک فینومیناز آتے ہیں اور وہ ساری چیزیں کہ اس کی ایکسپلینیشن آتی ہے، اور انسان بڑا ایروگنٹ سمجھتا ہے اپنے آپ کو کہ ہمیں اس کو یہ چیزیں پتہ چل گئی ہیں. لیکن وہ کون سی ذات ہے جس نے ان سب چیزوں کو کیلیبریٹ کیا ہے، اس نے ان چیزوں کے ایک ڈسپلن کے ساتھ، ایک کمبینیشن کے ساتھ ان کو وجود بخشا ہے اور ان کو سیٹ کیا ہے، ڈیزائن کیا ہے پریسائسلی، اس پریسیجن کے ساتھ، ٹو دی ایکسٹینٹ کہ دیٹ کین ایکچولی ریزلٹ ان سچ ونڈرز. اور پھر وہ مجھے نا وہ آیت جو ہے، اور جو قرآن مجید کی بھی آیت ہے، اور جو دعا بھی ہم پڑھتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، کہ انسان جو ہے نا پھر اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتا ہے. اور پھر وہ پائلٹ جو اڑا رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کو سارا میکینزم سمجھ آ رہا ہوتا ہے، لیکن انسان اس چیز کو نا یعنی وہ آسٹرک رہے بغیر، یعنی آسٹرک ہوئے بغیر وہ رہ نہیں سکتا. سیدھی سی بات ہے. اور وہ ریئلائز کرتا ہے کہ یار یہ جو اتنی بڑی چیز ہے، یہ جو صرف کچھ بٹنز کو دبانے کے ساتھ میں ان کو آرام سے جو ہے نا جہاز کے اندر میں لے کے جا رہا ہوں، اس کی ایویشن ہو رہی ہے. تو سبحان اللہ، بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے وہ نظام بنایا، تو اس کو تھامنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اور یہ جو ایٹریبیوٹس ہیں نا مغیرہ بھائی، ان کی پہچان ہمارے اندر ہے فطرت. بالکل ایسے ہی. اسی لیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک وہ ایتھیسٹ ہے، اس کی سٹوری ایک اسکالر نے سنائی، شیخ بلال اسد، آپ نے نام سنا ہے، آسٹریلین بڑے مشہور اسکالر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر ایک پلمبر آیا تو آئی واز ویری گڈ ٹو ہیم، اور میں نے اس کو بڑے اچھے پیسے بھی دیے، ہی واز ویری ہیپی. تو کہتے ہیں پھر میں نے باتوں میں نا اس کو اسلام کی دعوت دینے کی کوشش کی. ہی واز اے نائس جینٹل مین، گورا تھا. تو خیر وہ کافی پٹ آف تھا ریلیجن کے کانسیپٹ سے، لیکن کہتے ہیں جب میں نے گاڈ کی بات کی نا تو تھوڑا سا اس نے سنا. پھر اس نے مجھے خود اپنا ایک واقعہ سنایا. اس نے کہا کہ لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ، کہ ایک چیز مجھے پتہ ہے، گاڈ ہے کہ نہیں ہے یہ مجھے نہیں پتا، بٹ ون تھنگ آئی ایم شیور آف، کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. ان شارٹ یعنی کہنا یہ چاہ رہا تھا. وہ واقعہ یہ تھا، کہتا ہے کہ میں ایک بار نا فشنگ کر رہا تھا، اور میری عادت ہے کہ میں تھوڑا سا آگے جاتا ہوں ریور میں اپنی بوٹ میں. تو کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں لگا شام ہو گئی، اور اس کے بعد نا ایک دم سے بادل آ گئے، اندھیرا چھانے لگا، اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے نا ابھی ایک طوفان آنے والا، یعنی موسم تھوڑا خراب ہو گیا. میں اتنا بزی تھا فشنگ میں. کہتا اب وہ جب ایک دم مجھے ڈر لگا نا، تو پتہ نہیں کیوں ایک دم میں نے اوپر دیکھا، سم تھنگ ہیپنڈ، اور میں نے اوپر یوں دیکھا ایز اف کہ اوپر کوئی ہے اور مجھے بچا لے گا. تو کہتے ہیں کہ یہ چیز میں ضرور کہہ سکتا ہوں اپنے ایکسپیرینس سے کہ پتہ نہیں انسان میں اوپر دیکھنے کی نا ایک وہ اندر کوئی میکینزم ہے. اسی لیے آپ نے نوٹ کیا ہے کہ یہ جو ایون نان مسلم کرکٹرز یا یہ فٹ بالرز، یہ بھی سینچری کرنے کے بعد یا یہ گول وغیرہ کرنے کے بعد آپ نے نوٹ کیا کہ اوپر دیکھتے ہیں ایک دم سے. سو آئی تھنک کہ دیر از سم تھنگ انسان کے اندر، فطرت. اللہ نے خود کہا نا کہ تمہاری فطرت میں الست تو ہم نے کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے پیکٹ تو ہم نے کیا تھا. تو دیٹ از اے بیوٹیفل تھنگ کہ انسان جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے جدا نہیں ہو سکتا، ان دا سینس کہ پیچھا نہیں چھڑا سکتا، چاہے انسان انکار کرتا رہے. بٹ ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ انسان کو بھی پتہ ہے کہ کوئی ذات ضرور ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے، جو الحی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے، القیوم ہے، ہر چیز کو چلانے والی، ہر چیز کو قائم رکھنے والی ہے. So alhamdulillah for being Muslim and for knowing Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq to actually live by these qualities. آمین. خاص طور پہ الحی اور قیوم. اور میں سمجھتا ہوں ہر وہ بندہ جو کسی مشکل میں ہے، پریشانی میں، چاہے ہیلتھ ایشوز ہیں، فائنینشیل ایشوز ہیں، his life is crumbling and trembling whatever. So these are the two qualities. اور یہ جو دعا آپ نے بہت خوبصورت ذکر کی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. I think this is something that we can take it as a take away lesson.
اس ایپیسوڈ سے. جزاک اللہ اور خیر. بس آخری چیز کہ صبح شام کے اذکار میں نبی نے سکھایا بھی ہے یہ دعا, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی. یہ ہماری پریکٹس ہے. بالکل.